السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور اس چینل کو آپ دیکھ تو رہے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اور ہمارے آج کے موضوع کا تعلق سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہے۔ ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی۔ اس نشست میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے اندازہ ہوا کہ ان کی جو موجودہ کیمپین ہے اس کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے، کون سی وجوہات ہیں جو ان کی ناکامی کا سبب بنی۔ یعنی ناکامی سے مراد ہے کہ ان کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آئیں جو بالآخر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ان کی حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنی۔ تو جناب، ان کی اگر کہانی سمجھنی ہے، موجودہ جو پیشن ہے پاکستان کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ جب وہ 18 سال کے تھے، قومی کرکٹ ٹیم میں آئے اور پہلی انہوں نے سیریز کھیلی انگلینڈ کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ ہم 14 کھلاڑی تھے، مگر 14 کھلاڑیوں میں 3 ٹیمیں بنی ہوئی تھیں۔ یعنی ٹیم کے اندر اتنا نفاق تھا، اتنی تقسیم تھی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں حیران تھا کہ وہ 3 ٹیمیں بنی اور بڑے اچھے کھلاڑی تھے، بڑے بڑے، اس میں ظہیر عباس بھی تھے اور آصف اقبال بھی تھے، ماجد خان بھی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ پہ اعتماد ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ ہم ایک قوم کیوں نہیں بن سکتے، ایک ٹیم کیوں نہیں بن سکتے۔ اور اسی لیے میں بہت خوش ہوں کہ جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے دوسری سائڈ سے، نیوٹرل سے، کہ میری حکومت اگر ختم ہو گئی تو لوگ مجھ پہ تھو تھو کریں گے، جو کچھ ہوا ہے وہ تمام تر ان کی کیلکولیشن کے برعکس ہوا ہے۔ یعنی بڑی مس کیلکولیشن، اور اس کا اظہار انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیے لاہور، سیالکوٹ، مردان، یہ تمام جو جلسے ہیں، کراچی، جہاں جہاں وہ گئے ہیں، لاکھوں لوگ امٹ امٹ کے ان کے جلسوں میں جوک در جوک آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیشن تھا کہ کس طریقے سے ایک قوم بنے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ قوم مجھے بنتی نظر آ رہی ہے، غیر معمولی جذبہ لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اسی پہ ہم بلڈ اپ کریں گے۔ اور یہی قوم بنانے کے لیے اس وقت ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ یہ جلد از جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان۔ اب اس نشست میں عمران خان نے جو باتیں کہیں، ایک تو کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات ہم نے کر دی، دوسرا انہوں نے کہا کہ ان سے بہت بڑی کچھ غلطیاں ہوئیں، اسٹریٹجک غلطیاں، لیکن اگر اس کو اب نقطہ بہ نقطہ اگر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ خود غرض ہے، بے حس ہے، اور اس کی بے حسی اور خود غرضی نے پاکستان کو ایک قوم بننے نہیں دیا۔ باہر ملکوں میں لوگ ٹیکس دینا قومی فریضہ سمجھتے ہیں، پاکستان میں ٹیکس چھپاتے ہیں اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے، دیگیں چڑھا دیتے ہیں غریبوں کے نام پہ، لیکن ریاست کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ نیوٹرلز سمیت، اور انہوں نے بالواسطہ طور پہ اشارہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ نیوٹرل سمیت یہاں پہ تمام بڑے لوگ کرپشن کو، بدعنوانی کو، اختیارات کے غلط استعمال کو معیوب ہی نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے پاکستان اب اس حال تک پہنچا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ بھی تھی، اس بات پہ اعتبار، کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان کو بار بار بتایا گیا، اور آخر وقت تک بتایا گیا جب تک عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی، کہ ان کرپٹ لوگوں کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ در پردہ ان کے ساتھ کوئی ساز باز شروع ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی سنگین غلطی یہ تھی کہ میں نے اعتبار کر لیا ان کی باتوں پہ۔ اور اس حوالے سے تھوڑی سی بعد میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ انہیں کہا کہ پاکستان اس وقت رول آف لاء کی وائلیشن، یا یعنی قانون کی حکمرانی
کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک بدترین بحران کا شکار ہے۔ ان کے مطابق یہ جو سابقہ جو بڑی جماعتیں ہیں، اس وقت حکمران جماعتیں ہیں، انہوں نے اس ملک میں رول آف لاء کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کی انہوں نے مثالیں دیں۔ وہ یہ تھی کہ صرف 8 کیسوں میں 250 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں، صرف اسٹے آرڈر کی وجہ سے۔ یعنی سرکاری اداروں نے کیسز جیت لیے، مگر متعلقہ لوگ جو تھے یا ادارے، کمپنیاں، وہ کورٹ میں چلی گئیں، ان کو اسٹے آرڈر مل گیا۔ بائی دا وے، جو ندیم بابر ان کے عمران خان کے ایڈوائزر بھی تھے پیٹرولیم کے، انہوں نے بھی اسٹے لے کے اور اپنا ایک کاروبار چلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی عدالتی نظام میں بحیثیت مجموعی کوئی 800 کیس ایسے ہیں جو اسٹے آرڈر کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان کی ریاستی اداروں کا 8 سے 11 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے۔ یعنی اگر وہ اسٹے آرڈر 800 کیسوں کے اگر آپ کلیئر کر دیں تو پاکستان کو فوراً 8 سے 10 ارب ڈالر کے برابر پیسے مل سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور ذکر بھی کیا زمینوں پر قبضے کا، قبضہ مافیا کا، کہ کس طرح اپنے 3.5 سال کے دور حکومت میں قبضہ مافیا کے خلاف بھی ان کی جنگ رہی، اور اکثر جو لوگ تھے جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر رکھا تھا، لاہور میں، اسلام آباد میں، گوجرانوالا، فیصل آباد، کراچی میں، وہ مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا، لیکن علیم خان ان کی اپنی پارٹی کے تھے، وہ بھی اسی مافیا کا حصہ تھے، اور وہ انہوں نے بتایا کہ عثمان بزدار کی واحد مخالفت ہو رہی تھی، وہ صرف اس وجہ سے کہ علیم خان کو لگانا چاہتے تھے بطور چیف منسٹر، اور بعد میں جہانگیر ترین صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قبضہ مافیا ہے اس میں بڑے بڑے گروہ شامل ہیں، اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار بھی اس میں شامل ہیں، سب بزنس پارٹنرز ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف مسلسل ان کے اوپر یہ پریشر رہا کہ علیم خان کو آپ چیف منسٹر بنا دیں، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے چیف منسٹر لگانے کا یا کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے؟ میں اپنی پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے تمام امور کو زیر پیش نظر رکھوں گا، یا کسی اور کے محض کہنے پہ چونکہ وہ بزنس پارٹنر ہیں کسی بڑی شخصیات کے، تو اس کی وجہ سے ان کو چیف منسٹر لگا دوں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 21-22 ہزار ایکڑ زمینیں ہیں مختلف شہروں میں جو کہ گزشتہ 3.5 سال میں واگزار کرائی گئیں، اور زیادہ تر اس میں پی ایم ایل این کے رہنما شامل تھے۔ ایک اور بڑی غلطی وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ ہوئی، مس کیلکولیشن، کہ نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی تمام باتوں پہ انہوں نے اعتبار کر لیا، اور انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اصل چلانے والے جو ہیں وہ اس طرح جھوٹ بولیں گے کیوں، اور اسی وجہ سے عمران خان اور ان کے دوسرے ساتھی جہاں جہاں جاتے تھے وہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ اب اس کے خلاف ریفرنس آئے گا، بی کے خلاف، سی کے خلاف ریفرنس آئے گا، اور بہت جلد یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سلاخوں کے پیچھے تھے، اور ان سے انٹروگیشن بھی ہوئی، لیکن تمام لوگ ایونچولی باہر آ گئے۔ کیوں؟ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا نظام ایکسٹریملی کمپرومائزڈ ہے، اس پہ عمراء جو ہیں، اشرافیہ جو ہیں، عدالتیں بھی، عدالتوں کے جج بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور کیسز اس انداز میں لڑے جاتے ہیں کہ وہ تاخیر ہوتی رہے۔ اور اس پہ انہوں نے پھر مثال دی کہ کس طرح یہ منی لانڈرنگ کے کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کے متنازع وزیر اعلیٰ جو حمزہ شہباز، ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، 4 دفعہ وہ کیس جو ہے ملتوی ہوا، فرد جرم نہیں عائد کی گئی، حالانکہ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب تمام تر شواہد اکٹھے ہوتے ہیں۔ واٹر ٹائٹ کیس اس کو کہتے ہیں، کہ اوپن اینڈ شٹ کیس، یعنی جب آپ کے خلاف تمام ثبوت آ جاتے ہیں پھر آپ پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز نے تو خود جیل کے اندر ایف آئی اے کو اور دوسرے حکام کو براہ راست دھمکیاں دی تھی کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ جو آج کل ہم طرز گفتگو دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کا اور دوسرے کچھ وزیروں کا، اس سے اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح گزشتہ 30 برسوں کے دوران اتنی آبیاری کی ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر، اتنی انویسٹمنٹ کی ہے کہ کوئی اکثر بیوروکریٹ ان کے کوئی ایک لحاظ سے زرخرید غلام بن گئے ہیں، کوئی ان کے خلاف چوں نہیں کر سکتا، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے کتراتے ہیں۔ اور یہی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی بڑی کوشش رہی، اکثر بیوروکریٹ ایکشن نہیں لیتے تھے، وعدہ کر لیتے تھے ہم ان کو
بتا دیتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن مہینے گزر جاتے تھے اور کوئی بھی قدم وہ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ ان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے سندھ اور پنجاب میں گزشتہ 25-30 برسوں میں اتنی سرمایہ کاری کی ہے بیوروکریسی کے اندر کہ وہ ان کے ایک لحاظ سے زرخرید غلام بن گئے ہیں. اور اسی بنیاد پہ یہ ان کے رہنما بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیس اگر ہمارے خلاف کرنا ہے تو عدالتوں میں چلیں، عدالتیں کھلی ہیں، آپ وہاں پہ ہم پہ فرد جرم عائد کروا دیں. لیکن جناب فرد جرم عائد کیسے ہوگی جب جج آپ کا، وکیل آپ کا، بیوروکریسی آپ کی، تو آپ کے خلاف کیسز نہیں ہو سکتے. جب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم، آپ کو یاد ہوگا 7-8 مہینے بڑا زبردست کام ہوا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا اس وقت اعلیٰ ترین افسروں نے کہ کم از کم 32 ریفرنس بنیں گے صرف آصف علی زرداری اور ان کی جو بہن ہیں اور مراد علی شاہ کے خلاف. لیکن آپ کو معلوم ہے اب تو وہ تمام ریفرنسز تقریباً قواش ہو جائیں گے اور یہ ویسے ہی پوتر ہو کے نکل آئیں گے. جس طرح آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس بھی 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھی، اس انداز میں بول رہے تھے، میں حیران رہ گیا کہ آیا ایک سابق صدر، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کا یہ انداز گفتگو ہونا چاہیے کہ جیسے باقی سب لوگ الو ہیں، بدھو ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم، اور یہ واحد عقل کل ہیں. پریٹینڈ اس طرح کر رہے تھے جس طرح انہوں نے کہا کہ جی غیر ممالک میں آباد جو پاکستانی ہیں انہیں زمینی حقائق کا علم ہی نہیں ہے. تو کافی ایک لحاظ سے تضحیک آمیز انداز میں انہوں نے ذکر کیا. اسی تضحیک آمیز انداز میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا بھی ذکر کیا جو کور کمانڈر ہیں راولپنڈی کے اور سابق چیف ہیں ISI کے. پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، بار بار جھوٹ بولا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کرپشن کے ایشو پہ. لیکن بعد میں کہتے انہوں نے مجھے بڑے لوگوں نے جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی یہ کہا کہ آپ کرپشن کو چھوڑیں، کرپشن کو چھوڑیں، معیشت پہ توجہ دیں. تو اب سوال یہ تھا کہ آپ کرپشن کو چھوڑ دیں، معیشت پہ توجہ دیں، تو کیا یہ دونوں باتیں اکٹھی چل سکتی ہیں؟ اور اگر کرپشن ہوئی ہے تو اس کے کیسز ہو کیوں نہیں، اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ، اور یہ سب سے بڑی مایوسی تھی، مس کیلکولیشن عمران خان کی، کہ انہوں نے کہا کہ تمام بڑے لوگوں کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دس از ناٹ این ایشو ایٹ آل. یعنی ان کے نزدیک یہ زندگی کا حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف. لہٰذا آپ اس معاملے کو چھوڑیں، جس نے جتنا گند ڈالا ہے وہ کرنے دیں، آپ معیشت پہ توجہ دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو نظام کرپشن سے بھرا ہوا ہے، جو نظام کرپشن کے باعث خراب ہو رہا ہے، وہ بغیر چند بڑے کیسز کے ان کو منطقی انجام پہنچانے کے درست کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات انہوں نے، عمران خان نے یہ بھی کہی، اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ افسرشاہی کی سرپرستی اور عدالتوں کو اپنے ہم خیال لوگوں سے ان دونوں بڑی جماعتوں نے خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں بھر رکھا ہے، جس کی وجہ سے رول آف لاء اشرافیہ کے لیے اب کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. لیکن ایک اور بات جس پہ عمران خان شاید وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے کھلم کھلا، شیریں مزاری صاحبہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تھے اسٹیٹس کو کے، یعنی سسٹم سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اس میں فروغ نسیم تھے، بابر اعوان تھے، ندیم بابر تھے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی شمار اب PTI انہی لوگوں میں کر رہی ہے، اور ڈاکٹر عشرت حسین، ڈاکٹر رزاق داؤد، علیم خان، جہانگیر ترین. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے حوالے کیے گئے. کہا گیا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ شامل کر لیں. تو انہوں نے شامل تو کر لیا ان لوگوں کو، مگر ظاہر ہے اگر وہ کسی اور کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو عمران خان کی بات وہ کیوں سنیں گے؟ عمران خان کے ایجنڈے پہ وہ کیوں عمل کریں گے؟ اب ایک اور بڑی خوفناک بات جو عمران خان نے کہی کہ جب ان کو احساس ہوا کہ حالات ان کے خلاف جا رہے ہیں، دوسرے ان جماعتوں کی مدد سے، لیڈروں کی مدد سے جو کہ گزشتہ 8-10 برسوں سے نیب کے کیسز میں ملوث ہیں، تو کہتے ہیں میں نے بھیجا شوکت ترین سابق وزیر خزانہ کو بڑے لوگوں کے پاس، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس معیشت کو سنبھالا ہے. ٹھیک ہے افراط زر ہوئی ہے، دنیا بھر میں ہے، وہ ہم مانتے ہیں، اس کے لیے ہم نے فیول پہ سبسڈی دے دی تھی، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اس معاملے کو نہ چھیڑیں، ہمارے مذاکرات بھی چل رہے ہیں IMF کے ساتھ، اور
آئندہ سال بھی خیریت ہو جائے گی. لیکن کہتے انہوں نے بتایا کہ شوکت ترین صاحب نے جب تمام ممکنہ منفی اثرات ہماری معیشت پہ کے حوالے سے بات کی، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی، کیونکہ در پردہ تو اصل میں عدم اعتماد کا پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا. اور عدم اعتماد کا پروجیکٹ ان لوگوں کے ذریعے تھا جو بقول عمران خان کے، جنہوں نے خود کو ڈیگریڈ کر رکھا ہے، غیر ملکیوں کے سامنے وہ بولتے نہیں ہیں، ان کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. اور یہی بڑا ایشو ہے جو بقول عمران خان کو ان کو ڈرائیو کر رہا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ، اس ملک سے وہ نظام جو کہ اس ملک کی عوام کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، گورننس کا وہ نظام. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریڈیکل یعنی انقلابی اصلاحات کے خواہش مند ہیں، سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے تمام تر بڑے جلسوں کے باوجود، تمام تر نیک جذبوں کے باوجود، کیا اس سسٹم کے جو اسٹیٹس کو کے جو ممبرز ہیں، جس میں آپ کا بزنس مین بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، فوجی اشرافیہ بھی ہے، کیا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو آنے والے انتخابات میں 2/3 اکثریت لینے دیں گے؟ کیونکہ اس ملک کو اگر تبدیل کرنا ہے، موجودہ پروکیورمنٹ کے نظام کو، عدالتی نظام کو، اور جو انتخابی نظام ہے ہمارا، اس کو اگر تبدیل کرنا ہے، ہماری جو اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی، اس نظام کو اگر بہتر کرنا ہے، پھر آپ کسی 75-80 سالہ ایڈوائزرز کی مدد سے وہ نہیں کر سکتے. آپ کو نسبتاً اسمارٹ پالیسی اختیار کرنے والے، جرأت رکھنے والے اور حکمران کے منہ پہ بات کرنے والے لوگ چاہیے جو واقعتاً اس نظام کی برائیوں کو سمجھتے ہیں اور واقعتاً ان کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت یقیناً چاہیے ہوگی. اب اللہ کرے کہ 2/3 اکثریت ملے. بظاہر تو آثار نظر نہیں آتے کیونکہ اس نظام کے جو پروردہ لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہونے دیں گے. تو یہ وہ مجبوریاں تھیں جن کا اظہار عمران خان نے کیا. ان سے اپنے بھی مانا کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے اعتراف بھی کیا، لیکن بحیثیت مجموعی ایک بہت بڑا پاکستان ایک تالاب کی حیثیت، تالاب میں بہت سارے مگرمچھ ہیں. عمران خان کا مقابلہ غیر معمولی تعداد میں بڑے بڑے مگرمچھوں سے ہے. ان کی موجودگی میں کیا عمران خان اپنا مشن پورا کر سکیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا.